اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ود دا ہارٹ اینڈ مائنڈ کا آج اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں مورل انٹیلیجنس. مورل انٹیلیجنس یعنی کہ اخلاقی ذہانت. اب تک ہم نے عقل کے پرسپیکٹو کو پڑھا. عقل کیا ہے، عقل کے لیولز کیا ہیں، کیا اس کی ڈسٹریبیوشن کس طریقے سے کی گئی ہے، اور پھر ایموشنل انٹیلیجنس کو ڈیپتھ میں پڑھتے ہوئے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت کچھ سیکھا. رشتوں کو کیسے نبھانا ہے، کیسے باندھ کے رکھنا ہے، ان میں سرمایہ کاری کیسے کرنی ہے. اب چلتے ہیں ہم اخلاقی ذہانت کی طرف. ہمارے ماڈل میں جذباتی ذہانت کی حتمی کام کو سمجھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ لفظ میسنجر کو دوبارہ دیکھیں. جذباتی ذہانت کے سیکشن کے آغاز میں ہم نے خود میسنجر کا مطالعہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا کیونکہ وہ لوگوں کو بے مثال جذباتی اور نفسیاتی علم سے الہی طور پر متاثر تھا. ایک ایسا علم جس نے اپنے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچانے میں سہولت فراہم کی جنہیں اس نے بلایا تھا. فی الحال میں قارئین سے کہوں گا کہ وہ خود رسول کی بجائے رسول کے پیغام پر توجہ دیں. اخلاقی ذہانت کی پیشن گوئی کے نمونے کا دوسرا نصف حصہ ہے اور وہ ضروری علم ہے جو انبیاء کے دلوں میں انسانوں کی اللہ کی طرف سے واپسی کے سفر میں رہنمائی کے لیے رکھا گیا تھا. اخلاقی ذہانت کی تعریف عصر حاضر کے اسکالرز نے اس طرح کی ہے کہ اخلاقی معلومات پر کارروائی کرنے کی صلاحیت اور خود کو اس طریقے سے منظم کرنے کی صلاحیت جو اس اخلاقی مثال کو محسوس کرے. جب ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ صحیح فہم کیا ہے، اس نے جواب دیا اس چیز کا علم جو روح کو فائدہ پہنچاتا ہے اور جو اسے نقصان پہنچاتا ہے. تاہم یہ تعریف مکمل اخلاقی ذہانت کے لیے ضروری تمام معیارات پر پورا نہیں اترتی. اس کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا. قرآن میں ایک آیت ہے جو اخلاقی ذہانت کے پانچوں پہلوؤں کو اکٹھا کرتی ہے جن پر بحث کی جائے گی. اس آیت میں اللہ کے 3 نبیوں کی تعریف کی گئی ہے کہ ان میں 2 صفات موجود تھیں. اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو جو قدرت اور بصیرت والے تھے. اخلاقی ذہانت کا کام الفاظ طاقت اور بصیرت میں پایا جاتا ہے. عقل کی پہلی ذمہ داری صحیح طور پر دیکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقی طور پر ذہین شخص اخلاقی طور پر راست باز اور غیر اخلاقی کے درمیان فرق کر سکتا ہے. اس کے بعد اخلاقی طور پر ذہین انسان اپنے اخلاق کو استعمال کر کے اپنے اخلاقی آئیڈیل تک پہنچ سکتا ہے اور یہی عقل کی طاقت ہے. اس آیت پر بحث کرتے ہوئے ابن القیم مندرجہ ذیل وضاحت کرتے ہیں: انسان کمال 2 بنیادی صلاحیتوں کے گرد گھومتا ہے، حق کو باطل سے جاننا اور حق کو ترجیح دینا. یہ وہ 2 صلاحیتیں ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمائی ہے. اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قدرت اور بصیرت والے تھے. لفظ ہاتھ کا مطلب ہے سچائی کو حقیقت بنانے کی طاقت اور لفظ آنکھیں سے مراد ہے مذہبی بصیرت ہے. اس طرح کی حقیقت جاننے کی صلاحیت اور سچائی کو سامنے لانے کی صلاحیت کی وجہ سے کمال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی برادری کو جو اخلاقی تعلیم فراہم کی ہے، اس نے عقل کو اس کی قابلیت کو اخلاقی ذہانت کو فروغ دینے کا ذریعہ ہے. موضوعی اخلاقیات. گریڈ اسکول میں ایک نوجوان لڑکے کے طور پر یہ میری روزمرہ کی رسم تھی کہ میں گھر پہنچتے ہی جلدی سے اپنا ہوم ورک ختم کر لیتا ہوں اور اپنے پک اپ فٹ بال گیمز میں پڑوس کے دوسرے بچوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں. فٹ بال کے ان کھیلوں پر نظر ڈالتے ہوئے اب میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے سب سے بڑے اسباق میرے گھر کی گلی میں گھاس کے اس چھوٹے سے پلاٹ پر ہوئے تھے. پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ بچے فطری طور پر موضوعی اخلاقیات کی بےہودگی کو سمجھتے ہیں. ہر میچ سے پہلے دونوں ٹیمیں میدان کے وسط میں آمنے سامنے ہوتیں. کپتان بولے جبکہ دوسرے نے اپنے مخالفین کو بڑا کیا. کبھی کبھار کچھ کچی باتیں بھی ہو جاتی، لیکن ایک اور بہت اہم بات اس مقام پر ہوا. کھیل کے اصول طے پا گئے اور ان پر اتفاق کیا گیا اور ہر گلی اپنے اپنے اصولوں سے کھیلی گئی. اس چھوٹی عمر میں بھی میدان میں موجود تمام بچے سمجھ گئے تھے کہ اصول طے نہ کیے جائیں تو بامعنی کھیل ناممکن ہے اور فاتح کی تعریف کرنا ناممکن ہے. یہ چھوٹے بچے اپنے پک اپ فٹ بال کے کھیل کی تیاری کر رہے تھے. موضوعی اخلاقیات یا ہر کھلاڑی کی رائے سے مشروط قوانین کو نافذ کرنے کی مضحکہ خیزی کو سمجھتے تھے. مثال کے طور پر کھیل شروع ہونے سے پہلے حد سے باہر قائم کرنا پڑا.
بلا شبہ اس معاہدے نے آنے والے دلائل کو نہیں روکا کہ آیا کوئی کیچ باؤنڈری کے اندر تھا یا باہر، لیکن کم از کم شروع سے ہی اس بات پر اتفاق تھا کہ فلاں اور فلاں باؤنڈری ہے۔ کھیل شروع ہونے کے بعد قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اخلاقی ذہانت کی تعریف کا دوسرا نصف انفرادی یا اجتماعی صلاحیت کے گرد گھومتا ہے جو اخلاقی آدرشوں کو کسی نے اپنایا ہے۔ اس سے ضروری ہے کہ ایک شخص کے پاس ان اخلاقی آدرشوں کی رکنیت کا صحیح جواز ہو۔ اسلامی اخلاقی تعلیم جو اسلامی نظریات کا صحیح جواز پیدا کرتی ہے، دو اہم مقاصد کو پورا کرتی ہے۔ سب سے پہلے اور شاید سب سے اہم بات، صحیح جواز عقلی اخلاقیت رکنیت کا ایک لازمی جزو ہے۔ جب اخلاقی سبسکرپشن غیر معقول ہے تو طرز عمل کا نتیجہ محض تبدیلی ہے، جبکہ عقلی اخلاقی رکنیت تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ اخلاقی رکنیت کے صحیح جواز کی ضرورت اس سیاق و سباق پر مبنی ہے جس کے اندر کوئی شخص خود کو تلاش کرتا ہے۔ غیر ملکی اثر و رسوخ سے ممبران کی حفاظت کرنے والے انویسٹڈ اداروں کو جائز رکنیت کی فوری ضرورت نظر نہیں آتی۔ ان ماحول میں اساتذہ اکثر مطمئن ہوتے ہیں جب لوگ محض تعمیل کرتے ہیں۔ جب کوئی مخصوص گروہ خود کو اخلاقی اقلیت سمجھتا ہے تو اخلاقی شناخت کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ یہاں میں اخلاقی شناخت کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ اخلاقی ضابطے کی جائز رکنیت اور کسی کی اپنی اخلاقی شناخت کے احساس کا براہ راست تعلق ہے۔ مسلمان کے لیے اخلاقی ذہانت کی نشوونما کا آغاز اس بات کی تفہیم سے ہوتا ہے کہ عقل کیا کرتی ہے۔ پیغمبرانہ نقطہ نظر جب تک کہ اس علم نافع یا فائدہ مند کا خطاب حاصل نہ ہو جائے، علم ہے جو ایک کے اندر مثبت تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ شخص، لفظ، مسلم یا جو سر تسلیم کھم کرتا ہے، دونوں کے اندر موجود ہے۔ اخلاقی ذہانت کے پہلو سب سے پہلے ایک اخلاقی معیار کو تسلیم کرنا ہے جو خود کو علاوہ کسی اور کی طرف سے آتا ہے، اور دوسرا اس کا جمع کرنا ہے۔ نفس اس پر عقل کے تقاضوں کو تسلیم کرنا۔ کمزور اور غیر منظم اخلاقی تعلیم کے پروگراموں نے ایک جان لیوا کام کیا ہے۔ ہماری اجتماعی اخلاقی ذہانت کو دھچکا کے لیے یکساں طور پر خطرہ ہماری اجتماعی اخلاقی ذہانت کی وضاحت پیٹر کرفٹ نے کیومینیکل میں کی ہے۔ جہاد، جب تک کہ دو اصول ہمارے ذہنوں میں اتنے ہی یقینی نہ ہوں جتنے کہ وہ ہیں، حقیقت میں ہم اسپرین کے ساتھ اس کینسر کا علاج جاری رکھیں گے۔ معاشرہ مر جائے گا۔ پہلا اصول سماجی نظام کی بنیاد اخلاقیات، دوسرا اصول اخلاق کی بنیاد مذہب۔ سماجی نظام کی بنیاد اور اخلاق کی بنیاد ہے مذہب۔ اخلاقی ذہانت ویژن کا مجموعہ اور طاقت۔ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، مرد، طاقت اور ویژن کا۔ اخلاقی ذہانت کے دوسرے نصف کا تعلق اخلاقی مشق سے ہے، جبکہ پہلا نصف اخلاقی سچائیوں کو پہچاننے کی صلاحیت کے گرد گھومتا ہے۔ موضوعی اخلاقیات خاص طور پر خطرناک ہے کیونکہ یہ عقل پر حملہ کرتی ہے۔ نظر یہ مؤثر طریقے سے اچھے اور برے کے ارد گرد تمام بحث کو ختم کرتا ہے۔ دونوں کو نقطۂ نظر کا معاملہ سمجھنا، ایک بار عقل کا یقین ہے کہ وہاں بہت سی غیر مسابقتی سچائیاں ہیں، یہ حتمی کے لیے کوشش نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا، کوئی حتمی خیر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سی ایس لیوس نے کہا کہ رشتہ داری ہماری نسلوں کو ختم کر دے گی، ہماری روحوں پر لعنت بھیجے گی۔ اخلاق رشتہ داری قانون کو ختم کرتی ہے اور اسی لیے گناہ توبہ کو بھی ختم کرتی ہے، اور نجات اس طرح ہماری روحوں پر لعنت ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اچھائی اور برائی انسان کے بنائے ہوئے ہیں، وہ صرف ایک نقطۂ نظر پر مبنی ہے۔ کرنے کی کوشش ایک خالصتاً عقلی سیکولر اخلاقیات کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ ایک منٹ مجھے دیں۔ ان کا اگر ہم انگلش میں دیکھیں گے، there is no ultimate good. For this reason, C.S. Lewis said, relativism is going to end our species and damn our souls. Moral relativism eliminates the law and therefore also eliminates sin, dependence, and salvation. This is how it damns our soul. It claims that good and evil are man-made. They are merely based on one's perspective. The attempt to create a purely rational, secular morality is considered to be the major failure of the Enlightenment. Dostoevsky
Dostoevsky said, I don't know, मैं इसका नाम सही नहीं ले पा रही, Dostoevsky, something like that. If there is no God, everything is permissible. Exactly. If there is no God, everything is permissible. But there is a God, there is Allah. रोशन ख्याली की नाकामी, दोस्तोफिस्की ने कहा कि अगर खुदा ना हो तो सब कुछ जायज है, बट खुदा है, अल्लाह है. The Islamic understanding of the aql in relation to Allah's command is profound in that the authority of conscience depends on the authority of Allah. यानी कि हमारी अकल से ज्यादा अल्लाह की अथॉरिटी मायने रखती है. सब्जेक्टिव मोरालिटी एक ऑक्सीमोरॉन है, ये हरगिज अखलाकियात नहीं है. अगर हम उसूल बनाते हैं तो हम इन्हें तब्दील कर सकते हैं. अगर हम खुद को बांध लूं तो मैं वाकई पाबंद नहीं हूं. दूसरे लफ्जों में अखलाक एक ऐसी चीज है जो आपको पाबंद करती है और आपको बुनियादी तौर पर अपने आप को नुकसान पहुंचाने से रोकती है, क्योंकि ये आपसे आजाद है. मौजूई अखलाकियात हरगिज अखलाकियात नहीं है. ये एक गोल पोस्ट है जो जहां भी कुकर गेंद को किक करता है, किकर गेंद को किक करता है, वहां तक जाता है. यानी कि मौजूआती अखलाकियात की बात नहीं हो रही, हकीकी अखलाकियत की बात हो रही है. पीटर क्रेफ्ट ने पैदाइश 10 में बाबुल के मीनार के बाइबल की कहानी के जरिए मौजूदी अखलाकियात की फजूल नौयत की अक्कासी की है. ये कहानी हमें बताती है कि बनीनो इंसान खुदा पर अपना इन्हसार भूलकर अपने आप को रोके बगैर देखने लगा. उन्होंने महसूस किया कि जब तक उन्होंने मिलकर काम किया कुछ भी इनकी समझ से बाहर नहीं था. ये कुव्वत इरादी और टेक्नोलॉजी थी जिसने इनके मुताबिक सब कुछ मुमकिन बनाया. चुनाचा उन्होंने फैसला किया कि वो आसमान पर एक मीनार बनाना चाहते हैं और अपने खालिक को देखना चाहते हैं, और इस तरह तामीर का आगाज हुआ. जैसा कि तमाम बनीनू इज्तिमाई तौर पर खुदा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे. इनका मीनार रोज बरोज बुलंद से बुलंद तर होता चला गया, यहाँ तक कि एक सुबह अल्लाह ताला ने इनकी बात को एक दूसरे के लिए नाकाबिल फहम बनाकर सजा दी. वो सब मुख्तलिफ ज़बानें बोल रहे थे, अब एक साथ काम करने के काबिल नहीं. लोग पूरी जमीन पर मुंतशिर हो गए, जबान की रुकावटों से हमेशा के लिए तकसीम हो गए. ये उनकी जहालत की सजा थी. उस कहानी से हमें नाकाबिल फहम तकरीर के लिए अंग्रेजी का लफ्ज बैबलिंग मिलता है. उन्होंने जमीनी जराए से खुदा तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे. खुदा की वही नाजिल करने के बाद ही बनीनो इंसान खुदा से राब्ता कायम करने के काबिल है. वही वो पुल है जिससे इंसान खुदा तक पहुंचता है. ये एक मीनार या पुल है जो इंसान पर उतरता है. दोनों टावर्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. बाबुल के मीनार की एक महदूद जमीनी बुनियाद है, इसलिए इसमें इंसान को खुदा तक ले जाने की ताकत का फुकदान है, जबकि वही की बुनियाद आसमानों पर है जो इसे इतनी मजबूत बनाती है कि इंसान गुजर सके. का मामला भी ऐसा ही है. मौजूई या रिश्तेदार अखलाकियत इसकी बुनियाद यहाँ जमीन पर है, लिहाजा ये इंसान को कभी अपनी निजात तक नहीं पहुंचा सकती. पेशन गोई से तरबियत याफ्ता जहानत आज के इलाज मुआलजे के बिल्कुल बरअक्स है. द ट्रिम्प ऑफ द थेरेपेटिक में फिलिप रीफ ने अमरीका के नागुज़ीर समाजी खात्मे और एक इलाज मुआलजे की तख्लीक पर रोशनी डाली है जो समाजियात की जगह अलहियात को ले लेती है. अपने काम डेथवर्क्स में वो मगरबी सकाफत को 3 तारीखी अदवार में तकसीम करता है. पहला काफिर दौर जिसमें लोगों के बहुत से देवता थे, दूसरा तौहीद का दौर, और तीसरा मौजूदा दौर जिसमें इंसान खुदा को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की कोशिश करता है और इस तरह मुकद्दस निज़ाम को तबाह करता है. तीसरे दौर में इंसान अपने आप को खुदा के साथ तमाम ताल्लुक मुनक़ता करने की कोशिश के जरिए बयान करता है और रीफ के मुताबिक नतीजा असबियत है. वो डेथ वर्क्स में वजाहत करता है कि जहां कुछ भी मुकद्दस नहीं है वहां कुछ भी नहीं है. इस तीसरे दौर में इंसान ना सिर्फ ये चाहता है कि मुकद्दसात से तमाम ताल्लुक मुनक़ता कर दे, बल्कि वो सच्चाई को खत्म करने की कोशिश भी करता है, और ऐसा करते हुए वो एक और खुदा ख्वाहिश के देवता को ताकत देता है. जज्बातियत जिस पर मैकेंटायर ने आफ्टर वर्चू में बहस की थी कि वो मौजूई एहसासात पर मबनी ज़ाती तरजीहात की अखलाकियात है जो समाजी तनाज़ात को पुरसुकून करने का इरादा रखती है, लेकिन दर हकीकत
صرف ناقابل حل اختلاف کو بڑھاتی اور پیدا کرتی ہے۔ جیو اور جینے دو ہماری جدید ثقافت کا اصل منتر بن گیا ہے۔ مشترکہ فریم ورک اور منفقہ اقدار اور خوبیوں کی عدم موجودگی میں اخلاقی اختلاف کو سیاسی مسائل میں بدل دیا جاتا ہے۔ ہر چیز لازمی طور پر سیاسی بن جاتی ہے کیونکہ مشترکہ فریم ورک کے بغیر عقلی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ خود پر عزم اور تنقید سے محفوظ نہ صرف خوشی بلکہ اس خوشی کو کیسے حاصل کیا جائے کے حوالے سے فرد کی ذاتی رائے کو حتمی تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ جذباتی کلچر میں جو لبرلزم کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہے، اعلیٰ ترین سیاسی خوبی انفرادی انتخاب کو زیادہ سے زیادہ بنانا بن جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ جنم لیتا ہے جس میں سب سے زیادہ سماجی خوبی رواداری ہے۔ گریگری نے دی غیر ارادی اصلاح میں دلیل دیتے ہیں کہ اچھائی کی بنیاد اخلاقیت سے حقوق کی رسمی اخلاقیت میں تبدیلی نظریہ عملی اور اداروں کے لحاظ سے مغربی اخلاقیات کی مرکزی تبدیلی کو تشکیل دیتی ہے۔ نجی اور عوامی زندگی کی حقیقت سے جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لازم و ملزوم ہے۔ ڈس انچینٹمنٹ میں اسٹیون اسمتھ نے وضاحت کی ہے کہ ہم جو کچھ نجی طور پر کرتے ہیں وہ یقینی طور پر ہوگا بتدریج اور لطیف، لیکن ہم سب کے تجربے کی کمیونٹی پر بہت حقیقی اثر و رسوخ ہے۔ یہ اس جھوٹے مفروضے پہ واپس آتا ہے جس میں کہاوت ہے جو کچھ آپ کو خوش کرتا ہے وہ کریں جب تک کہ آپ کسی اور کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ جو چیز تکلیف دہ کے طور پر شمار ہوتی ہے وہ خود واضح ہے اور اس پہ اتفاق کیا جاتا ہے، لیکن ایک موضوعی یا رشتہ دار اخلاقی فریم ورک سے تقریباً کسی چیز پر اتفاق نہیں کیا جاتا۔ ابتدائی اخلاقی تھیورسٹ جنہوں نے اس لبرل فریم ورک کو تشکیل دیا وہ ہمیں یہ باور کرانے میں کامیاب رہے کہ لوگ جو اخلاقی نظریات رکھتے ہیں وہ رکھنے کے لیے آزاد ہیں۔ انفرادی آزادی کے لیے بنیادی اخلاقی ضروری کے ماتحت ہے اور یہ کہ سیاست اور قوانین کو اس درجہ بندی کے مطابق ترتیب دیا جانا چاہیے۔ سادہ لفظوں میں لبرل فریم ورک خوشی کے حصول کو سچائی کے جستجو سے اوپر رکھتا ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ فرض کیا جاتا ہے کہ دنیا کے بارے میں متنوع تفہیم کے حامل لوگوں کے لیے پرامن طور پر ایک ساتھ رہنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ جیسا کہ جان اسٹارٹ مل نے آن لبرٹی میں اظہار خیال کیا کہ اخلاقی کثرتیت ایک ناگزیر سیاسی چیلنج ہے جس پر قابو پانا ہے۔ واحد آزادی جو آزادی کے نام کے مستحق ہے کہ وہ اپنے طریقے سے اپنی بھلائی کا تعاقب کرنا جس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے اس کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی کیونکہ ذاتی جذبات کی تقدیس کر دی گئی تھی۔ لیکن اس طرح کی تفہیم کا تلخ اور غیر متوقع نتیجہ یہ تھا کہ جیسے جیسے سیاسی حقوق کو مزید بڑھایا گیا افراد کو ناقابل برداشت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ لامحالہ رگڑ اور غصے کا نتیجہ نکلا۔ شاید اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ جب پوری کمیونٹیز حقیقی اتحاد اور ایک مشترکہ بھلائی کو فروغ دینے کی بنیاد سے محروم ہو جائیں، اسلامی سیاق و سباق میں اچھی نصیحت پہ قرآن کی تاکید تمام معنی کھو بیٹھتی ہے کیونکہ کوئی عام خیر نہیں ہے۔ اس جذباتی معاشرے کا ہر فرد دوسروں کو صرف اپنی خوشی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ وہ سب دوسروں کو قائل کرنے سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنے لیے کمال کا ایک معیار ہے اور اس کے لیے اپنے مقاصد ہی واحد انجام ہے کیونکہ انسان کے باہر کوئی حتمی انجام نہیں ہوتا۔ مسلم کمیونٹی کا اخلاقی ڈھانچہ دو وجوہات کی بنا پر اس قسم کی رواداری کو اہمیت نہیں دیتا۔ اول فرد اور برادری کے لیے اس کی حتمی تباہ کن نوعیت کی وجہ سے اور دوم کیونکہ رائے فرد سے باہر جواز کی ضمانت دیتی ہے۔ عقل مستقل مزاجی کا تقاضا کرتی ہے تاکہ جو چیز فرد کے لیے اچھی ہو وہ اجتماعی طور پر بھی اچھی ہو جس کے بغیر برادری کا احساس ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ٹوٹ گیا انتہائی تکثیری معاشرہ جن کا کوئی اشتراک نہیں ہے۔ فریم ورک اجتماعی زندگی کی سب سے ضروری عنصر کی کمی ہے۔ باہمی اعتماد جب کوئی کمیونٹی اجتماعی طور پر سچائی کو تابع کرتی ہے تو سب سے زیادہ توقع کر سکتے ہیں یا مطالبہ یہ ہے کہ دوسرے اپنے انفرادی فریم ورک پر قائم رہیں۔ صحیح اور غلط کا بانڈ کے لیے کوئی مشترکہ فریم ورک نہیں ہے۔ کمیونٹی کے افراد عقل کا نظارہ ابتدائی اسلامی کاموں کا مطالعہ کرنے سے کوئی مدد نہیں کر سکتا لیکن مشاہدہ نہیں کر جس کے ساتھ میں کسی حد تک فکری استحکام پر غور کروں گا۔ عقل کی نوعیت اور کردار کو سمجھنا وسیع کام لکھا عقل کی تصور پر ہر اسلامی گفتگو میں پایا جاتا ہے۔ الہیات سے فقہ سے لے کر روحانیت تک ہر سائنس کو چھوتی ہے۔ حقیقت، کردار یا عقل کا کام قریبی تحقیقات پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عقل کے ساتھ اس علمی جنون کی بازگشت صرف قرآن کے بے شمار منطقی دلائل اور انسانیت سے محض استعمال کی درخواستیں۔ عقل کا تحفہ عقل کی آنکھیں کھولیں اور نتیجہ اخذ کریں کہ مخلص اللہ کے آگے سر تسلیم کھم کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا تجویز کرتا ہے کہ یہ اس تحفہ یعنی عقل کے ذریعے ہی تمام انسانیت حاصل کرے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یا عقل کو وہ وسیلہ ہے
جس کے ذریعے انسانیت بنتی ہے، اللہ کو پہچانتا ہے اور جانتا ہے اور وہ کیا پسند کرتا ہے، یہ ایک مثالی ٹول بھی ہے جو لوگوں کے اعمال کی رہنمائی اور تعین کرے، جب مضبوط یہ بھی کرے گا، لوگوں کو اس کی اخلاقی رکنیت کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے، آخر میں یہ کرے گا کہ اپنے انفرادی اور سماجی مسائل کو نظر انداز کیے بغیر حل کرنے کی کوشش کریں یا خدائی ضابطے کو قربان کرنا جو اسے دیا گیا تھا۔ عقل جس کی اسم شکل ہے، قرآن میں کبھی استعمال نہیں ہوا، اس کو مختلف ناموں سے نوازا گیا ہے، جیسے کہ نوحہ جو روکتا ہے، یا لب کسی چیز کا بنیادی یا جوہر فراہم کرنا، اس کے کردار اور حقیقت کے بارے میں گہری بصیرت کے ساتھ قارئین قرآن سے نقطہ نظر یہ وہ عقل ہے جس کے لیے خصوصی طور پر نصیحت کی جاتی ہے۔ کفر، بد اخلاقی اور سماجی اختلاف، مثال کے طور پر درج ذیل کو لے لیں، قرآن کی وہ آیت جس میں دل کو عقل کا مقام سمجھا جاتا ہے سخت تنقید کی جا رہی ہے، لیکن دراصل دل کس بات پر تنقید کر رہا ہے؟ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی اور ان کے دل ہیں سے سمجھنا یا کانوں سے سننا، کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینے میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی تخلیق اور اس میں اس کی نشانیوں کے بارے میں سوچنے، غور کرنے اور اس کی گواہی دینے میں ناکامی کو دل کا اندھاپن سمجھا جاتا ہے۔ نظر عقل پورے قرآن میں کثرت سے دہرائی گئی ہے، مثال کے طور پہ دل کا سورہ نجم کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالی فرماتا ہے Allah describes the celestial night journey by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to his presence, saying, "His heart did not lie, but about what it saw." Sight in his context must be understood as any mode or method of cognitive apprehension, such as our use of the phrase "I see." جیسے کہ ہماری اس جملے کا استعمال کہ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن علمی روایت عقل کے کردار کو اندیشے اور ادراک سے آگے بڑھاتی ہے اور اس میں اخلاقی سبسکرپشن، اخلاقی وابستگی اور طرز عمل میں تبدیلی شامل ہے۔ اگر ہم ایک اور آیت کو دیکھیں جس میں لفظ یقبلون استعمال کیا گیا ہے، آئی گیس کہ ورڈ شاید میں غلط پڑھ رہی ہوں، ایک منٹ دیں، یاقلون استعمال کیا گیا ہے، تو ہمیں ایک دلچسپ نمونہ نظر آتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے رد و بدل میں، بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے سمندر کے ذریعے بحری جہازوں کے سفر میں، اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، ہر قسم کے جانوروں میں اس نے بکھیر دیا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان چلنے والی ہواؤں اور بادلوں کی ترتیب میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سوچ سکتے ہیں۔ دونوں آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عقل کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ دنیا کو دیکھے اور اس کی نظر یعنی کہ علمی اندیشے کے ذریعے خالق کی عظمت کا علمی پہچان پیدا کرے۔ اللہ کی پہچان غیر منطقی اخلاقیت، سبسکرپشن یا تعلیم کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ اللہ کی حقیقی پہچان علم کی ایک قسم ہے جس کی اعلیٰ ترین علمی قدر ہے تجرباتی، اور ان اور بہت سی دوسری آیتوں میں عقل پر زور دیا گیا ہے۔ متعدد نبوی حدیث کے ساتھ مسلم علماء کو اس بات پہ مجبور کیا گیا ہے کہ وہ اس کی نوعیت اور کردار پر گہرائی سے بحث کریں۔ اسلامی فقہ کے علماء نے تمام قانونی احکام کو گھٹا کر 5 کر دیا۔ حتمی مقاصد، عقل کا تحفظ ان میں سے ایک ہے۔ صدر الشریعہ المحبوبی، متعدد کتابوں کے مصنف، قانونی ذمہ داری کی پہلی اور بنیادی بنیاد ایک کے لیے ضروری ہے، حکم کے لیے موضوع شخص اس کے علاوہ یہ قائم نہیں ہوگا، ایک عقل کے ذریعے۔ یہ عقل وہ محور ہے جس کے گرد قانونی جہاں اوور لیپنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ رکنا پڑتا ہے۔ اس کو ہم انگلش میں دیکھ لیتے ہیں پہلے، پھر اس کو ہم ٹرانسلیٹ کر لیں گے کہ عقل is in his work تنقیح a commentary upon another of his work توحید in the section titled those upon whom rulings are applied. He begins with the first and the primary basis of legal responsibility. It is necessary for a person to be suitable for a ruling. This will not be established except through one possessing intellect. It is the aql in this as the axis around which legal responsibilities rotates.
یعنی کہ عقل وہ محور ہے جس کے گرد قانون گھومنا چاہیے۔ عقل کی پریمیسی اس آخری نقطے پر تبصرہ کرتے ہوئے وضاحت کرتا ہے کہ یہ ایک فیکلٹی کے ذریعے ایک انسان سادہ فہم سے منتقل ہوتا ہے، تصوراتی تفہیم اور اس طرح حیوان سے مختلف ہیں۔ یعنی کہ عقل ہی وہ ذریعہ ہے جس کی بنیاد پر انسان حیوان سے مختلف ہے۔ یعنی کہ اگر آج کا انسان ہمیں حیوان معلوم ہوتا ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم نے انسان اور حیوان کے بنیادی فرق کو بھلا تو نہیں دیا۔ آگے چلتے ہیں، نیکی اور بدی اور عقل سے ان کا تعلق۔ یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال کی طرف لاتا ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے نیکی، بدی اور عقل کا کیا تعلق ہے؟ یہ اچھائی اور برائی کی بحث بنیادی طور پر کلاسیکی کی دو اقسام میں پائی جاتی ہے، ادب، فقہ اور دینیات۔ نقطۂ نظر سے اچھا اور برائی کا تعلق بالآخر اللہ تعالیٰ کے احکام اور ممنوعات سے ہے۔ اصول فقہ کی کتابوں میں اس بحث کو انسان آسانی سے دیکھ سکتا ہے، لیکن جب فطرت کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو اچھائی، برائی اور عقل، کلام یا دینیات کے موضوع پر کتابیں بھی بنیادی ہیں۔ اس موضوع کو سمجھنے کا ذریعہ پھر اوور لیپنگ ہے۔ The discussion of the good and evil is primarily found in two types of classical literature, jurisprudence and theology, from the perspective that good and evil are ultimately related to the commands and prohibitions of Allah. A person can easily come across this discussion in the book of Usulul Fiqh, but when observed from the perspective of nature of God, good, evil, and the intellect, books on the subject of kalam or theology are also a primary source for understanding this topic. Yani ke books جو کہ کلام پہ لکھی گئی ہیں، تھیولوجی پہ لکھی گئی ہیں، وہ ایک ذریعہ ہیں کہ ہم اس ٹاپک کو سمجھ سکتے ہیں۔ گڈ اور ایول، اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کا واحد ذریعہ ہے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کیا جائے، اللہ کے احکامات کی روشنی میں صحیح اور غلط کو جانچا جائے۔ Al-Taftazani, an early classical scholar in various fields, but perhaps most renowned for his work in Usulul Fiqh and Kalam, explained his work Talbih. ایک اسکالر کی بات کی جا رہی ہے، التفتزانی، ان کی ایک ان کا کام ہے اصول الفقہ پہ اور کلام پہ، جو انہوں نے کام کیا ہے بڑا ہی خوبصورت کام کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک تحریر میں تلویح، کامنٹری ہے تنقیح پہ، جو کہ انہوں نے حسن اور قبوح کو ایک ذریعہ بتایا ہے۔ حسن یعنی کہ گڈ، اچھا، بیوٹیفل، خوبصورت۔ قبوح یعنی کہ ایول، برائی، یعنی کہ اچھائی اور برائی کو بتایا ہے۔ سویٹ فوڈز آر حسن اینڈ بیٹر تھنگز آر قبوح، یعنی کہ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، میٹھا، وہ اچھا ہے۔ جو چیز ہمیں میٹھا لگے وہ اچھا ہے، جو کڑوا لگے وہ ہمارے لیے برا ہے، وہ ایول ہے۔ اس کے علاوہ جو نالج ہے، علم، وہ اچھا ہے۔ لاپرواہی ایول ہے، قبوح ہے۔ The last of the three is what is debated when the framework of Islamic theological discourse. It is when someone says such and such act of obedience is husn or such and such act of disobedience is qubuh. یعنی کہ لوگوں کے زاویے، اسلامی نظریاتی گفتگو یہ تب ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ فلاں اور فلاں اطاعت یا فلاں اور فلاں اس کی اطاعت ہے اور فلاں اور فلاں نافرمانی ہے، یعنی کہ قبوح ہے۔ تفتازنی وضاحت کرتے ہیں کہ مکاتب فکر کے درمیان تمام حسن کے اس تیسرے استعمال پر تشویش ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی عمل اچھا ہے یا اچھا ہے تو ہمارا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک قابل تعریف ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی عمل قبوح یا بدصورت ہے تو ہمارا سیدھا مطلب ہے کہ عمل قابل الزام ہے۔ لیکن ہم اچھے برے کو کیسے جان سکتے ہیں؟ کرتا ہے عقل بتاتی ہے کہ اچھا کیا ہے، شریعت بتاتی ہے، یا تو عقل بتاتی ہے یا شریعت بتاتی ہے۔ تاریخی طور پر وہاں اس سوال کے بارے میں 3 مسابقتی آرا رہے ہیں، ان میں سے اشعری، ماتریدی اور معتزلی۔ عقل پرستی مکاتب فکر، عقلیت پسندوں کا خیال تھا کہ اعمال میں خود کی صفت ہو سکتی ہے، اچھا یا برا۔ مزید وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ معیار ایک بار کے اندر پایا جاتا ہے، عمل خود عقل سے معلوم ہو سکتا ہے۔ تفتازنی کے مطابق اعمال
کیونکہ عقلیت پسند دو میں سے ایک کی بنیاد پر اچھے یا برے ہونے کا تعین کرتے ہیں۔ چیزیں یا تو جوہر یا عمل کا کوئی وصف، مثال کے طور پر دا جھوٹ کا جوہر برائی ہے، جبکہ ایک جھوٹ جو دو جھگڑوں کو لانے کے لیے کہا گیا تھا، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نتائج کی وجہ سے جماعتوں کا ایک ساتھ ہونا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اعمال کی ایک اور اہم درجہ بندی عقلیت پسندوں کے مطابق اس میں وہ اعمال شامل ہیں جو صرف شریعت کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں، جیسے روزہ رکھنا، سال کے کچھ دن۔ اچھائی کے حوالے سے عقلیت پسندوں کا بنیادی عقیدہ اور برائی یہ ہے کہ یہ عقل ہے جو بنیادی طور پر اس معیار کا تعین کرتا ہے۔ کارروائی اس لیے انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کو عقلی بھلائی کا حکم دینا ہے، عقلی برائی سے منع کیا ہے، اور اس حد تک چلے گئے کہ عقل کا بیان ہے عقم جو اچھائی اور برائی کا تعین کرتا ہے۔ اشری مکتبہ فکر میدان کے دوسرے سرے پر قابض ہیں۔ تسین اچھائی کے تعین اور تقوی برائی کا تعین کے بارے میں وہ اس مقام پہ فائز تھے کہ حسن اور قبو کو صرف شریعت ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ ان میں اور عقلیت پسند مکتب کے درمیان فرق وہی تھا جو پہلے محسوس ہوا تھا کہ اعمال خود بخود اچھے اور برے کا کوئی خود مختار معیار نہیں رکھتے۔ اچھا صرف وہی تھا جس کا اللہ نے حکم دیا اور برا صرف وہی تھا جس سے اللہ نے منع کیا۔ دوسری بات انہوں نے بیان کی کہ اگر نیک اعمال معلوم ہوں، صرف عقل کی وجہ سے انسان کو انعام اور تعریف نہیں کرنی چاہیے، انہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے جزا و سزا کا تصور صرف اور صرف تھا۔ حکم الہی سے تعلق اسلام، عیسائیت اور یہودیت سب کی جڑیں ابراہیم کی زندگی اور قربانیوں میں پائی جاتی ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں منایا ہے، اس کی تعریف کی ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ ایسے اعمال کا انجام دینے کے لیے پرعزم تھے جو عقلی طور پر اچھے لگتے تھے، بلکہ اس قابلیت کی وجہ سے کہ وہ کسی عمل کی ظاہری نوعیت کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حکم میں اچھے اور برے جھوٹے ہیں۔ جلال الدین رومی اپنے ایک منٹ، یہ جھوٹے ہیں، something fishy۔ اچھا جی، تو یہ تھا کہ because of his ability of ignore and apparent natures of an action and realize that good and bad lie in the submission of one's intellect to Allah's command۔ اللہ کے حکم کے مطابق جلال الدین رومی اپنی شاعرانہ اور شاعرانہ اور روحانی شاہکار کتاب المثنوی میں ایک خاص سلطان محمود کی کہانی بیان کرتا ہے جس نے ایک دن اپنے درباریوں اور وزیروں کی ذہانت کو جانچنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان محمود نے اپنی حکومت کے عہدیداروں کو ان کی ذہانت کو جانچنے کے مقصد سے جمع کیا۔ اس نے اپنے خزانے سے ایک موتی نکالا اور وزیر اعلیٰ کو دیا اور اس سے پوچھا کہ اس موتی کی کیا قیمت ہے، اسے کتنے میں بیچا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے جواب دیا کہ جناب، یہ موتی بہت قیمتی ہے، یہ سونے سے لدے 200 گدھوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ پھر سلطان نے حکم دیا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس موتی کو کچل دو۔ وزیر اعلیٰ نے جواب دیا کہ میں اس قیمتی موتی کو ضائع نہیں کروں گا، میرے دل میں آپ کے خزانے کی بھلائی ہے اور اس قیمتی جواہر کو کچلنا میری بے عزتی کے مترادف ہوگا۔ سلطان نے اس کے جواب پر اس کی تعریف کی اور اسے اعزازی شاہی لباس سے نوازا۔ پھر سلطان نے وزیر اعلیٰ سے موتی سے لے کر اپنے ایک اور درباری افسر کو دیا۔ اس سے کہا، موتی کی قیمت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جناب، یہ قیمتی موتی آپ کی آدھی مملکت سے زیادہ قیمتی ہے، خدا اس موتی کی حفاظت فرمائے۔ سلطان نے اسی طرح موتی کو کچلنے کا حکم دیا۔ اس نے جواب دیا کہ جناب، اس قیمتی موتی کو تلف کرنے کے لیے میرے ہاتھ نہیں چل سکتے، اس موتی کو تلف کرنا آپ کے خزانے سے دشمنی کے مترادف ہوگا۔ سلطان نے اس کے جواب پر اس کی بہت تعریف کی اور اسے انعام بھی دیا۔ اس طرح سلطان نے اپنی حکومت سے 65 اہلکاروں کو بلایا اور ان میں سے ہر ایک نے وزیر اعلیٰ کی قائم کردہ مثال کی پیروی کی۔ سلطان نے ان میں سے ہر ایک کی تعریف کی اور انہیں شاہی لباس سے نوازا۔ باقی تمام عہدیداروں کو جانچنے کے بعد سلطان اب ایازی نامی شخص کی طرف متوجہ ہوا اور اسے موتی دیا اور کہا کہ اے ایاد، میں ہر افسر نے اس موتی کو دیکھا ہے، تم بھی اس کی چمکلی روشنی کو دیکھو اور بتاؤ کہ کیا ہے، کیا اس کی قیمت ہے؟ ایاد نے جواب دیا، جناب، میں جس قدر کا بھی ذکر کرنا جا رہا ہوں، یہ موتی اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہوگا۔ سلطان نے حکم دیا کہ جلدی سے اس قیمتی جواہر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ایاد سلطان کے مزاج کو جانتا تھا، اسے فوراً معلوم ہوا کہ سلطان اس کا امتحان لے رہا ہے۔ اس نے قیمتی موتی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس نے کوئی انعام حاصل کرنے کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ جیسے ہی اس نے موتی کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ایک زبردست ہنگامہ برپا ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، اللہ کی قسم، یہ شخص کافر ہے، ناشکرا ہے، آپ کی ایک قیمتی جواہر کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اے سلطان ایاد نے جواب دیا کہ محترم بھائیوں، کون سا زیادہ قیمتی ہے، سلطان کا حکم یا یہ موتی؟ اے لوگوں، تمہاری نظر میں وہ موتی سلطان کے حکم سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں تمہارے حکم کو رد نہ کر سکا اور ایک مشرک کی طرح موتی کی طرف متوجہ ہو گیا اور بادشاہ کے ساتھ محبت اور فرمانبرداری۔ ایاد نے آگے کہا، محترم صاحبان،
सुल्तान का हुक्म ज़्यादा कीमती है या मोती? मैं सुल्तान से अपनी नज़र से नहीं हटाऊँगा और मैं मुशरिक की तरह मोती की तरफ नहीं देखूँगा। ए नालायकों! असल मोती तो सुल्तान का हुक्म था। तुम सब ने मोती तोड़ा। जब अय्याद ने ये राज़ वज़रा को बयान किया तो इसकी समझ से ज़लील व रुसवा हो गए। अल्लाह की तरफ से वही का सामना करते वक़्त अक़ल को नज़रअंदाज़ करना शामिल है। जैसे हम पैगम्बराना ज़हानत की हकीकी मकाम को गौर करें तो जो कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजस्सम किया है, इसी तरह इन्हें सबसे ज़्यादा ज़हीन का खिताब मिलता है। हमारे पास 3 मुसाबक़ती मकातब फ़िक्र में से आखिरी यानी कि मातरिदी मकतबा रह गया। अक़लियत पसंदों की तरह मातरिदी मकतब ने महसूस किया कि अमल के जौहर या अमल की सिफ़त को देखकर कुछ अमाल की अच्छी या बुरी नौइयत मालूम की जा सकती है। वो अक़लियत पसंदों के एतराज़ की बुनियाद पर इस ख़याल पर पहुँचे कि उन्होंने फ़ितरी तौर पर इस ख़याल पर एतराज़ किया कि तमाम अच्छाई और बुराई सिर्फ़ शरीयत से मालूम होती है। क्योंकि ये इनके नज़दीक सर्कुलर इस्तदलाल का बाइस बनता है। इनका इस्तदलाल जैसा कि मजूबी ने बयान किया है कि अगर अक़ल ये ना जान सके कि अच्छाई और बुराई क्या है, फिर एक नबी पर ईमान लाने की ज़रूरत इस पैगाम पर मुनहसर है कि जो एक नबी खुद लाया था। ईमान के पाबंद होने के लिए सच बोलने को अपने अंदर और खुद अच्छा जाना चाहिए। महबूबी वज़ाहत करते हैं कि मातरिदी के जवाब से ये नतीजा कस करना था कि बाज़ अफ़आल वही पर इन्हिसार किए बगैर अक़ल से फ़ितरी तौर पर पहचाने जाते हैं। मिसाल के तौर पर सच बोलने की अच्छी फ़ितरत और झूठ की बुरी फ़ितरत। यहाँ इस बात पे ज़ोर देना ज़रूरी है कि मातरिदी का मौक़िफ़ अक़लियत पसंदों से मुख़्तलिफ़ है, क्योंकि अक़लियत पसंदों का ख़याल था कि तमाम अमाल के अ emphasizes but must be placed as Maturidi position differs from that rationalist in that the rationalists believe that the अकल could determine the husn and kubu, यानी कि अकल जांचती है सही और गलत का फर्क। लाइक मातुरीदीस कहता है दिस वाज ओनली द केस फॉर सम एक्शंस। मातुरीदी के मुताबिक ये मातुरीदीस के मुताबिक ये सिर्फ कुछ अमाल पे लागू होता है। The 9th century work by the Barbarti explains the detail, the difference. He quotes directly from Al-Utlubagha's commentary on the Masayara। फिर यहाँ पे किसी एक और स्कॉलर का जिक्र आता है कि मातरिदी और अक़लियत पसंदी के दरमियान दूसरा फ़र्क, जैसा कि इब्नुल अतलबागा ने बयान किया है, ये है कि मातरिदी इस नतीजे पर नहीं पहुँचे जैसे अक़लियत पसंद अल्लाह के लिए नेकी का हुक्म देने और अल्लाह के लिए बुराई से मना करने के बारे में ज़रूरी है। हनफिया 100 के मुताबिक हुक्म देने वाला सिर्फ़ अल्लाह है और अक़ाल सिर्फ़ पहचानता है, यानी कि हुक्म अल्लाह का है, अक़ल को सिर्फ़ पहचानना है। मातरिदी का मौक़िफ़ है कुछ अमाल को अच्छे के तौर पे जाना जाता है, वही से आज़ाद इस सवाल को नेविगेट करने के लिए दरकार तवाज़ुन फ़राहम करता है, ख़ास तौर पर इल्मी तासुबात की तौबल फ़हरिस्त पर गौर करते हुए जो दरियाफ़्त हुए हैं। इल्मी तासुब कोडेक्स फ़ैसले में दर्जनों गलतियों की फ़हरिस्त देता है जो अक़ल मामूल के मुताबिक करती है, जबकि हम हमेशा से रहे हैं अपने इल्मी फैकल्टीज़ की हदूद से आगे। हमारे पास हदूद के इतने वसी सबूत नहीं हैं जितने हमारे पास आज हैं। मुआहिदा जदीद तौर के मुसलमानों के लिए जद्दोजहद के तरीकों से वही की मुस्तनद नौइयत पर होने वाली इब्तिदाई बहसों से मुशाबिहत रखती है। इसकी वज़ाहत करते हुए मातरिदी को मकतब अशरी पर तरजीह क्यों दी जाए, अपने तालबा कहते हैं कि हमारे मकाम और अशरी के मकाम में फ़र्क ये है कि हम कहते हैं कि बाज़ अमाल अक़ल को मालूम होते हैं, अल्लाह ताला इसमें इल्म पैदा करता है, वो इल्म हुसूल या इल्हाम के ज़रिए हो सकता है, चाहे शरीयत ने इसका ज़िक्र ना किया हो। इन बातों के बारे में एक ज़रूरी बयान है जिन पर शरीयत का इन्हिसार है, जैसे कि अंबिया की सच्चाई और झूठ की शरारत के इस्बात की ज़रूरत। ये नतीजा ज़रूरी है ताकि हम सर्कुलर इस्तदलाल की मंतकी गलतफ़हमी की तक ना पहुँच सकें। 1 मिनट दें। बड़ा ही डीप टॉपिक है, बड़ा ही डीप डिस्कशन है, बड़ी ही खूबसूरत किताब है। आगे चलते हैं। सूरह मुल्क की आयत नंबर 10 में जहन्नमियों का मुकद्दर अफ़सोस के साथ कहते हैं कि अगर हम सुनते या समझते तो जहन्नुम से ना होते। एक तो 3 ये आयतें मकतब अशरी के एतराज़ का जवाब देती है। अशरी के अच्छे और बुरे होने के दलाइल में से एक कुरान की आयत ये बताती है कि किसी भी शरई कौम पर इन्हिसार करने वाले को इनके पास रसूल भेजने से पहले अज़ाब नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बयान किया कि ये आयत वाज़ेह तौर पर साबित करती है कि इसके बारे में फैसला कुन अंसर है। हमदो सना और मलामत ये थी कि आया रसूल के पास था, कौम को अच्छी और बुरी बात बताई, ताहम ये आयत निजात की ज़िम्मेदारी 2 चीज़ों में से एक पर डालता है। काश हम इस्तेमाल करते हमारी अकल या सुनी ये कायम
یہ قائم کرنا کہ عقل ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہے، ابن القیم نے اپنے انسائکلوپیڈ عام میں مفتہ ان لوگوں کو بیان کیا ہے جو ان لوگوں کے طور پہ سب سے مضبوط یقین رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنی عقل سے پہچانا مجموعی طور پر دین کی بھلائی اور ہر ایک میں پائی جانے والی اچھائی۔ اللہ کا ہر حکم اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عقل صرف نہیں ہے اللہ کے سامنے ذمہ دار، بلکہ یہ بھی کہ ہمارے پاس سب سے بڑا آلہ ہے۔ میں محبوبی کے الفاظ ہمارے نزدیک اللہ خیر کا فیصلہ کرتا ہے اور عقل اسے دریافت کرنے کے لیے استعمال ہونے والا آلہ ہے۔ اللہ دل میں علم پیدا کرتا ہے کسی شخص کا عقل جب وہ اپنے عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ اخلاقی اندھا پن اور کمزوری، یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا۔ آج کی نشست ہم یہیں پہ برخاست کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ملیں گے اخلاقی اندھا پن اور کمزوری۔ انشاءاللہ آج اس کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، بہت سارے لیسنز کے ساتھ، بہت سارے ویژنز کے ساتھ۔ اب مورل بلائنڈنس اینڈ ویکنس کی طرف ہم اپنی نیکسٹ اس میں جائیں گے، نیکسٹ سیشن میں جائیں گے۔ وما علينا الا البلاغ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔